صلی علی نبینا صلی علی محمد. علیکم، میرا نام راحت ہے اور تقریباً 11 سال ہوئے ہیں مجھے دعا میں آئے. اور پہلے دن میں سروسز ہاسپٹل میں گئی تھی. میری دوست نے مجھے بتایا تھا کہ کوئی اللہ والے ڈاکٹر ہیں، تو میں پریشان تھی کسی مسئلے کے لیے. خود میری صحت بھی ٹھیک نہیں تھی، تو پردہ کرتی تھی بہت زیادہ، پڑھائیاں کرتی تھی، تہجد بھی پڑھنی، نمازیں، سارا کچھ، روزے رکھتی تھی، نفلی بھی، حج عمرہ سارا چل رہا تھا. گھر میں درس قرآن بھی ہوتا تھا ہر جمعرات کو. یہ سارا کچھ چل رہا تھا، لیکن جس وجہ سے ایک دم سے میں پریشان ہوئی اور مجھے لگا کہ کوئی کہیں غلطی ہے. میرے بیٹے کی شادی ہوئی تھی اور 1 سال ہوا تھا، اس کی بیبی نہیں تھی. تو یہی ڈھونڈ رہی تھی کہ غلطی کہاں ہوئی ہے، جبکہ اپنی نظر میں ایک ولیہ تھی جو دن رات عبادت میں تھی. مجھے جب پتہ چلا ڈاکٹر صاحب کا، تو میں گئی. جب میں داخل ہوئی اندر کلاس میں، تو میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی. وہاں ایک طرف عورتیں بیٹھی تھیں، ایک طرف مرد بیٹھے تھے، درمیان میں کوئی چیئر پہ بیٹھے تھے جو میری دوست نورین نے بتایا کہ یہ ڈاکٹر صاحب ہیں. تو میں حیران ہوئی کہ یہ اللہ والے ڈاکٹر صاحب ہیں. ان کی نہ کوئی داڑھی ہے، ایج بھی اتنی زیادہ نہیں ہے. تو خیر میں پریشان سی بیٹھ گئی. تھوڑا انتظار کیا تو پھر میری باری آئی. بات کی ڈاکٹر صاحب نے، تو انہوں نے مجھے دعا بتائی، آنکھیں بند کرائیں اور مجھے کہا کہ معاف کر دو سب کو. میں آج اللہ کا بہت شکر کرتی ہوں کہ میں نے یہ نہیں کہا کہ میں نہیں معاف کر سکتی. میرے دل میں یہی آیا کہ اگر مجھے معافی چاہیے تو مجھے معاف کرنا پڑے گا. اور میں بہت زیادہ رو رہی تھی کیونکہ اپنے آپ کو مظلوم سمجھتی تھی. پھر میں نے دعا کی اور آ گئی. اپنے اگلے ہی دن دورہ قرآن ہو رہا تھا میرے گھر میں. میں نے اپنی ٹیچر سے بات کی جو دورہ قرآن کے لیے آتی تھیں. میں نے کہا پتہ نہیں، میرا دل کرتا ہے کہ کوئی ہو جو میرے اندر سے غرور، تکبر، حسد یہ نکال دے. تو کہتی ہیں کہ نہیں، یہ کوئی نہیں نکالتا، یہ خود نکالنا ہوتا. میں نے کہا اتنے سال ہو گئے، میرے سے تو نہیں ہو رہا. لیکن بعد میں پھر کلینک گئی اپنی بیٹی کے علاج کے سلسلے میں. اس کے سر میں بہت شدید درد ہوتی تھی، اتنی زیادہ درد ہوتی تھی کہ وہ کہتی تھی کہ میرے سر پہ چڑھ جائیں اور سر پہ آپ دبائیں کسی چیز سے. مجھے چیخیں مارتی تھی. ڈاکٹرز کے پاس اور بہت سے عالموں کے پاس، بزرگوں کے پاس میں گئی. وہ جیسے جیسے پڑھائی مجھے بتاتے تھے اس کی طبیعت اور زیادہ خراب ہوتی تھی. کسی دوائی سے اس کو آرام نہیں آتا تھا. جب نورین نے مجھے بتایا کہ ادھر کلینک لے کے جائیں اس کو، میں ٹائم لیا، ادھر گئی. میری بیٹی نے خود ڈاکٹر صاحب کو کہا کہ امی جب پڑھ کے مجھے پھونک مارتی ہیں میری طبیعت بہت خراب ہوتی ہے. پھر ڈاکٹر صاحب نے مجھے پڑھائیاں بند کرائیں. تو ایک دم سے مجھے بہت عجیب لگا کہ اچھا یہ بھی ہوتا ہے کہ میرے پڑھنے سے میرے بچے پہ اثر ہو رہا ہے. لیکن میں آ گئی، میں نے شروع کر دیا، میرے سے نہیں چھوٹ رہا تھا. بار بار میرے سے ہوتا تھا اور بار بار وہ سمجھاتے تھے کہ نہیں ایسے نہیں. بہت پیار سے میں نے بہت تنگ کیا ہوا ہے ڈاکٹر صاحب کو. تو مجھے بہت عرصہ لگا اپنی پڑھائیاں چھوڑنے میں. پھر آہستہ آہستہ مجھے سمجھ آتی گئی جب میرے بچوں کو شفا ملنی شروع ہوئی.
بہت سیریس بیماریوں میں مبتلا ہو رہے تھے میرے بچے. ہیپاٹائٹس بی بھی تھا ایک بچے کو. تو شکر ہے اللہ کا, آہستہ آہستہ میں نے وہ چھوڑ دیں پڑھائیاں, اور یہ اللہ پانی والی دعا کرتی گئی, سورہ رحمان سنی. گھر میں جو بہت ایسے خود ہی پنکھا چل جانا یا کپڑوں کا جلنا یا کسی چیز کے گھسیٹنے کی آوازیں, یہ سارا کچھ بند ہو گیا, سکون ہو گیا گھر میں, اور بچوں کو بھی شفا ملی. آج ماشاءاللہ وہ بچی شادی شدہ ہے اور اس کے 2 بچے ہیں, اور وہ اسکول میں جاتا ہے اس کا بڑا بیٹا. اللہ کا کرم ہے. یہ صرف تھوڑا سا میں نے بتایا ہے. اس کے علاوہ جب میں نے دعا کرانا شروع کی تو وہ بہت ایک لمبی کہانی ہے کہ کیا کیا سامنے آتا گیا, اور میں حیران ہوتی گئی کہ اچھا یہ بھی ہوتا ہے, یہ بھی ہوتا ہے. اگر وہ میں سنانے بیٹھوں وہ سارے ایکسپیرینس تو وہ بہت زیادہ ہیں. اپنی بیٹی کا سنا دیتی ہوں کہ میری بڑی بیٹی, اس کو پریگنینسی تھی 6 منتھ کی. تو عمر ہاسپٹل میں کوئی ڈاکٹر تھیں, اچھی ڈاکٹر تھیں, انہوں نے بتایا کہ آپ یہ الٹرا ساؤنڈ کراؤ. اس نے کروایا, کسی اچھے ڈاکٹر کے پاس بھیجا, تو اس میں یہ آیا کہ اس کا جو بیبی ہے وہ ٹھیک نہیں ہے اور اس کو ضائع کرنا پڑے گا. وہ بیٹی اور میرا داماد گئے تھے, وہ آئے تو رو رہے تھے کہ اس طرح ہوا ہے نا. پھر اس کی ڈاکٹر کے پاس گئے, انہوں نے رپورٹس دیکھ کے کہ یہ اسی طرح ہے کہ یہ بیبی ٹھیک نہیں ہے. پھر کسی اور ڈاکٹر کا کہا کہ اس کو آپ ایک دفعہ چیک کرائیں, اس کے بعد میں نے اس کا ابارشن کر دینا. تو پھر اگلے دن گئے کسی اور ڈاکٹر کے پاس. اس سے پہلے ڈاکٹر صاحب سے دعا کروائی. انہوں نے کہا میری بیٹی کو کہ کہیں ناشکری ہوئی ہے تم سے. اس نے کہا کہ جب یہ پیدا ابھی سٹارٹ تھا یہ, تو بس ایک ہلکا سا خیال آیا تھا کہ میرا بڑا بیٹا ابھی چھوٹا ہے تو یہ بیبی نہ ہو, صرف خیال آیا تھا, اس پہ عمل کچھ بھی نہیں کیا تھا. تو کہتے ناشکری ہوئی ہے, تم اللہ سے توبہ کرو اور سورہ رحمان سنو. اس نے کیا, دعا کی, سورہ رحمان سنی. اگلے ہی دن وہ گئے ڈاکٹر کے پاس, الٹرا ساؤنڈ کروایا تو وہ ساری اس کی رپورٹس کلیئر تھیں, بیبی بالکل ٹھیک تھا. اس کی لیڈی ڈاکٹر کو بتایا تو وہ حیران ہوگی کہ یہ کیسے ہو گیا, رپورٹ کیسے چینج ہوگی. وہ کہتی ہے 1 مہینے کے بعد پھر کسی تیسرے ڈاکٹر کے پاس آپ چیک کرائیں گے تو پھر میں مانوں گی. ہم نے ویٹ کیا, پھر اس کے پاس گئے اور اس کو چیک کروایا تو وہ بیبی بالکل ٹھیک تھا. پھر اس کی ڈاکٹر مانی, اور اللہ کا شکر ہے کہ وہ نارمل پیدا ہوئی اور نارمل ہے بالکل, اور اب وہ تقریباً 12 سال کی ہے. تو اللہ کا بڑا احسان ہے کہ ٹھیک ہے وہ بالکل. اپنی غلطیوں کا پتہ چلتا جاتا ہے جب سورہ رحمان سنتے ہیں, جو بہت زیادہ ایسے لگ رہا ہوتا ہے کہ ہم کہیں بھی غلط نہیں ہیں. مجھے سب سے زیادہ جو میری غلطی تھی, جو میرے اندر سب سے بڑا بت تھا, وہ تقویٰ کا تھا. میرے دل میں بہت زیادہ گلے شکوے تھے, اور مجھے لگتا ہے کہ وہ 360 بت میرے اندر موجود تھے. آہستہ آہستہ اپنی غلطیوں کا پتہ چلتا گیا اور دور کرنے کی کوشش ابھی تک جاری ہے. ابھی تک میرے سے غلطیاں ہوتی ہیں, دعائیں کروا رہی ہوں, وہ تو بابا جی کی دعا ہے, اس کو آگے پیغام دینا ہے. اور جو ریزلٹس آتے ہیں وہ بھی ان پہ اللہ کا کرم ہے, وہ بابا جی کا اور ان کا معاملہ ہے. لیکن اس سارے سفر میں جو سب سے زیادہ فائدہ ہوا مجھے میری ذات کا. وہ غلطیاں جب پتہ چلنی شروع ہوئیں تو کوشش کی کہ میں بہتر ہو جاؤں, اور ابھی تک میں کوشش میں ہی ہوں. شکریہ. صلی علی شفیع